اسلام آباد کے سینٹ الیکشنز کے لیے ہم نے بڑا تفصیل سے جو ہمارے سینٹ الیکشنز ہے اس پہ ڈسکشنز کیے ہیں، اور الحمدللہ سید یوسف رضا گیلانی صاحب کا کیمپین بہت ہی اچھا چل رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی سارے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے جو سیاسی جماعتیں ہیں ہم مل کے محنت کر رہے ہیں۔ الیکشنز نے بائی الیکشنز نے ثابت کر لیا ہے کہ ملک کے عوام پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ تعالی گیلانی صاحب کی جیت کے ساتھ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سینٹ الیکشنز میں جیت کے ساتھ یہ بھی ثابت ہوگا کہ عوام پی ڈی ایم کے ساتھ ہے اور پارلیمان بھی پی ڈی ایم کے ساتھ ہے۔ ہم میاں محمد نواز شریف صاحب کے، شہباز شریف صاحب کے، پورا مسلم لیگ نون کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اعتماد دکھایا، ٹرسٹ دکھایا ہمارا یوسف رضا گیلانی صاحب میں، جو کہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز جو ہے مشترکہ میڈیا ٹاک کر رہے ہیں، اور اس میڈیا سے گفتگو میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ سینیٹ انتخابات میں یوسف رضا گیلانی کی جیت یقینی ہے، اور میاں محمد نواز شریف اور خاص طور پہ مریم نواز صاحبہ کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا۔ کمال یہ ہے کہ اس کٹ پتلی کے دور میں بھی سینٹ کا امیدوار بن کے حکومت کے جو آج کے ایم این ایز ہیں اور اتحادیوں ہیں ان کو بھی اپنا حکومت سے رسپیکٹ دلوایا ہے، جو ہم سمجھتے ہیں جمہوریت کا اور پی ڈی ایم کا ایک قسم کی جیت ہو چکی ہے، اور اب سب نظریں 3 مارچ کو ہے۔ آپ سب کا شکریہ۔ ضمنی انتخابات میں دیکھا گیا کہ حکومتی امیدوار ہارے اور الیکشن دیکھا ہے کہ کچھ چیزیں چوری ہوئی، پریزائڈنگ آفیسر چوری ہوئی، مگر جو سینٹ انتخابات آ رہے ہیں آپ کس حد تک پی ڈی ایم متفق ہے اور امید ہے کہ آپ کے جو ممبر ہیں وہ نہ چوری ہو جو خود بہت؟ اس سے پہلے یہ بھی ایڈ کر لیں کہ ابھی جو ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات کے اندر آپ کی کیا باتیں ہوئی ہیں، اور کیا لانگ مارچ بھی اس کے اندر سینٹ کی تو بات ہو گئی، لانگ مارچ کے حوالے سے بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی بات چیت ہوئی ہے کہ انہیں منایا کہ نہیں منایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں بلاول بھٹو زرداری صاحب، یوسف رضا گیلانی صاحب اور پیپلز پارٹی کے ڈیلیگیشن کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ وہ میرے پاس تشریف لائے، کھانا کھایا، اچھی باتیں ہوئی ہماری۔ یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ ہیں، اور نہ صرف یہ کہ وہ پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ ہیں، مسلم لیگ نون ایک بہت یہ ایز اے پرائم منسٹر، ایز اے پرسن بہت ایک ایفیبل پرسنالٹی ہیں، سب جمہوریت پسند ان کو پسند بھی کرتے ہیں، اور یہ ہمارے مشترکہ کینڈیڈیٹ ہیں۔ پی ایم ایل این ان کو اس الیکشن میں سپورٹ کر رہی ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ صرف یہ یوسف رضا گیلانی صاحب کی سپورٹ نہیں ہے، یہ الیکشن ایک ڈیوائیڈ ہے ان جو عوام کے ساتھ ہیں اور ان لوگوں کے لیے جو اس حکومت کے ذریعے عوام کے اوپر ایک قہر بن کے ٹوٹے ہیں، مہنگائی کے ذمہ دار ہیں، عوام کے لیے مشکلات کے ذمہ دار ہیں، ان کی چینی، ان کی بجلی، ان کی گیس چوری کرنے کے ذمہ دار ہیں، اور جو رائٹ سائیڈ آف عوام پہ اس وقت کھڑے ہیں کے امیدوار ہیں، اور مجھے امید ہے کہ ہر جمہوریت پسند، ہر وہ انسان چاہے اس کا تعلق حکمران جماعت سے ہو یا کسی بھی جماعت سے ہو، وہ تحریک انصاف کو ووٹ اس وقت نہیں دے گا، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عوام کی مجرم جماعت ہے، عمران خان عوام کا مجرم ہے، عوام کی مشکلات کا باعث ہے۔ 3 سال میں جو عوام کے اوپر زندگی تنگ کر دی گئی، اور روز مہنگائی کی صورت میں، لاقانونیت کی صورت میں، مس گورننس کی صورت میں ان کے اوپر جو روز قیامت ٹوٹتی ہے، وہ عوام کا مجرم ہے۔ اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ اس وقت ان کی جو ایک سپورٹ ہے وہ ہمیں ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ان کی پارٹی کے اندر بہت بڑی بغاوت ہر صوبے میں ہو چکی ہے،
تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک لائن ہے جس کے اس طرف جمہوریت پسند کھڑے ہیں اور دوسری طرف عوام کے مجرم کھڑے ہیں. اچھا مطلب یہ بتائیے کہ ہر الیکشن میں ان سین قوتیں سرگرم ہوتی ہیں. یہ جوائنٹ سوال ہے, کیا اب تک وہ قوتیں سرگرم ہوئی ہیں؟ آپ کو لوگوں کو کچھ پریشرائز یا کچھ ان کی ویڈیوز کی دھمکیاں یا کچھ چیزیں شروع ہوئی ہیں یا ابھی تک نیوٹرل ہیں وہ لوگ؟ دیکھیں, میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کل بھی میں نے اسی بات کا جواب دیا تھا. یہ کوئی نیوز نہیں ہے, نہ ہونی چاہیے ایک جمہوری ملک میں کہ اس میں غیر سیاسی قوتیں یا ایک جمہوری ملک میں کہ اس میں غیر سیاسی قوتیں یا اسٹیبلشمنٹ وہ کسی کھیل کا حصہ نہیں ہے. یہ نیوز نہیں ہے. نیوز تب بنتی ہے جب وہ کھیل کا حصہ بنتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر وہ نہیں شامل تو ان کو شامل ہونا بھی نہیں چاہیے. ان کو اپنے آئینی کردار تک محدود ہونا چاہیے. یہ ان کے لیے بھی اچھا ہے, ہمارے ادارے کے لیے بھی اچھا ہے اور جمہوریت کے لیے بھی اچھا ہے. اچھا میڈم, یہ بتا دیجیے گا کہ جب پی ڈی ایم بنی تھی ضمنی الیکشن میں جو سندھ میں آپ کو کامیابی ہوئی اور پورے پاکستان میں ضمنی الیکشن میں بہت شکست ہوئی حکومت کو, کس نظر سے دیکھتے ہیں ایون کہ اپنی ہوم گراؤنڈ میں سابق وزیر اعلیٰ پریز کرنے کے ہلکے سے بھی سیٹ الیکشن کی ہار گئی, کیا کہ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہو. ملک کے ہر کونے سے کہ پختونخوا سے لے کے بلوچستان کی پیشین تک حکومت نے ان بائی الیکشنز میں بری طرح شکست کا سامنا کیا ہے. وہ بری طرح ہارے ہیں. عوام نے ان سلیکٹڈ کو ہر بائی الیکشن میں ریجیکٹ کیا ہے, مسترد کر دیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے یہ دو فیصلے کہ ہم حکومت کو ہر میدان میں چیلنج کریں گے, بائی الیکشن میں بھی چیلنج کریں گے اور سینٹ میں بھی مل کے چیلنج کریں گے, یہ فیصلے نے اب پورا سیاسی سچویشن تبدیل کر دیا ہے. حکومت کا گھبراہٹ بخلاہٹ سب کچھ پورا پاکستان کے سامنے ہے. وہ بری طرح ایکسپوز ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب بھی ہوں گے. ہم ان نالائق, ناجائز, نااہل حکمران جو اس ملک کے عام آدمی کے لیے بوجھ بنا ہوا ہے, جنہوں نے اس ملک کے عوام کو تاریخی بے روزگاری, تاریخی غربت میں دکھیل دیا ہے, انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کے جمہوریت کو بحال کریں گے. ایک ایسا عوامی حکومت بحال کریں گے جو عوام کی خدمت کرے اور ان کے لیے اس حکومت کی طرح مسائل نہ پیدا کرے. جب پی ڈی ایم بنی تو بلاول آپ اور مولانا صاحب تھے, آپ نے کہا تھا 5 سال پورے کرنے نہیں دیں گے اس حکومت کو. تو اب آگے لانگ مارچ بھی ہے, کیا 5 سال پورے کرنے دیں گے اس حکومت کو یا گھر پیچھے کامیاب ہو جائیں گے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا جو اصول ہے, جو مقصد ہے, جو ایم ہے, وہ بہت ہی ضروری ہے کہ ہم پاکستان میں جمہوریت کو بحال کریں اور ہر ادارہ اپنا آئینی اور جمہوری کردار اپنائیں. یہ ہمارا لانگ ٹرم جدوجہد ہے. کسی ایک گیم سے یہ کامیابی ہمیں فوراً نہیں ملے گی, ہمیں مسلسل اس پہ کام کرنا پڑے گا. لیکن جو ہمارا شارٹ ٹرم امیجیٹ ایم ہے اس وقت, جو ہر پاکستانی کے لیے مصیبت بنا ہوا ہے, وہ یہ کپ پتلی ہے. اور انشاءاللہ تعالی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سارے جماعتوں مل کے اس کپ پتلی کو بھی گھر بھیج دیں گے اور پاکستان میں انشاءاللہ جمہوریت کا بحالی کا بھی. کل بھی کہا اور پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ یہ کسی اور کا نمائندہ ہے, کہیں سفارش سے آیا. تو جب آپ کی حکومت میں یہ حفیظ شیخ کو وزیر خزانہ بنایا گیا تھا, اس کو کوئی پریشر تھا پیپلز پارٹی پر؟ میں حفیظ شیخ کوئی پریشر نہیں تھا. حفیظ شیخ کو نہ اب بنایا ہمارے دور میں بنانے کے لیے اور عمران خان کے دور میں بنانے کے لیے, تو ان سے ہی پوچھ لے. لیکن جو میں نے کل کہا تھا اپنا پریس کانفرنس میں کہ حفیظ شیخ صاحب کا اور گیلانی صاحب کا جو مقابلہ ہے وہ ہر ہمارا ووٹر کے لیے یہ اب سٹاک چوائس ہے. ہر ممبران پارلیمان کے لیے یہ امتحان ہے. ان کو اس سوال کا جواب دینا پڑے گا کہ جب وہ الیکشنز میں جاتے ہیں, ان کے ہر کانسٹیٹیوئنٹ, ہر ممبران اسمبلی سے پوچھے گا کہ کیا آپ نے پی ٹی آئی ایم ایف کے امیدوار کو ووٹ دیا ہے, کیا یا آپ نے عوام کے امیدوار کو ووٹ دیا ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم امید کرتے ہیں کہ ممبران پارلیمان اپنے عوام کے
उम्मीदों के मुताबिक वोट देंगे, वो बार बार इन टेक्नोक्रेट्स को और PTIMF के उम्मीदवारों को वोट नहीं देंगे। One by one. ये कह रही है कि मरियम नवाज जो है वो बाहर जा रही है इलाज के लिए, जबकि नून लीग जो है वो कहती है कि मरियम नवाज यहीं पर इलाज करवाएं। ये बताइएगा कि एक सेकेंड, अगर मरियम नवाज बाहर जाने को राजी होती तो मरियम नवाज के खिलाफ एक और झूठा नैब का मुकदमा खोलने की जरूरत पेश ना आती। बिलाल साहब ये बताइएगा, ठीक है, आप तहरीकियत में एतमाद के हवाले से बड़े कॉन्फिडेंस से आसिफ जरदारी भी कह रहे थे तहरीकियत में एतमाद लेकर आए, क्या आप लोगों की आज की मीटिंग के अंदर ये डिसाइड हुआ है कि सेनेट इलेक्शन के बाद आप लोग वज़ीर आज़म या चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीकियत में एतमाद लेकर आएंगे, या गिलानी साहब का इलेक्शन का फैसला करेगा कि तहरीकियत में एतमाद लाइए? एतमाद में नहीं है मरीज साहब, आप भी बता दीजिए। हम नहीं समझते हैं कि हम अदम एतमाद के खेल इस वक्त खेल रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ सेनेट इलेक्शंस लड़ रहे हैं। सेनेट इलेक्शंस और अदम एतमाद में बहुत ही फर्क है। जहाँ तक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की बात है, हमारे फैसले आपके सामने हैं। हमने मिलके फैसले लिए कि हम बाई इलेक्शंस लड़ेंगे, हमने मिलके फैसले लिए कि हम सेनेट में मुकाबला करेंगे, हमने मिलके फैसला लिए कि हम लॉन्ग मार्च भी करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला हम मिलके भी फैसला लेंगे कि कैसे इस हुकूमत को हटाना है, कहाँ से हटाना है और कहाँ से अदम एतमाद अगर करना है कहाँ से करना है। दोनों नेशनल पार्टीज हैं, ये बताइएगा कि अभी इस वक्त जो मकसद में है वो ये है कि ओपन बैलेट और सीक्रेट बैलेट, तो इस पे क्या डिसाइड हुआ है? अगर ओपन बैलेट का डिसीजन आता है तो क्या स्ट्रेटेजी होगी? दोनों पार्टीज, PDM जाएगी सेनेट इलेक्शन में या अपील पे जाएगी, ये किस पे हवाले से कौम को देखिए, मैं इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ बहुत दफ़ा दे चुकी हूँ और हर जमहूरियत पसंद जमात का इसके ऊपर यही मौक़िफ़ है कि इसका अगर फ़ैसला करना है, क्योंकि ये आईन पाकिस्तान है, इसमें अंदर अगर कोई भी तरमीम आपको लानी है और जो इसके लिए रिक्वायर्ड है, वही ECP ने भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, मैं उसको दोबारा दोहरा देती हूँ कि वो पार्लियामेंट का काम है, वो किसी कोर्ट का काम नहीं है। इसमें कोर्ट को ड्रैग करना अपने फ़ायदे के लिए, ये कोर्ट को दागदार करने वाली बात है, ये इससे इज्तनाब किया जाना चाहिए। और अगर ये तरमीम लानी है अल्लाह ताला पार्लियामेंट के ज़रिए आएगी, अवाम के नुमाइंदों के ज़रिए आएगी और कंसेंसस के साथ आएगी। इस जाली हुकूमत में हम इनके साथ बैठेंगे नहीं। सॉरी, अरकान में से सैयद यूसुफ नगरानी की सीट के लिए PDM के साथ अरकान राब्ते में है। ऑब्वियसली हम इलेक्शन लड़ रहे हैं और हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी नेशनल असेंबली है और हम हर मेंबर से अप्रोच कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला 3 मार्च को आपको सब नजर आएगा कि कौन किसके साथ। ऐसा लगता है कि आपके वालिद साहब का एक सियासी मौक़िफ़ रहा है कि मुंतखब हुकूमत जो है उसको आईनी मुद्दत पूरी कर देनी चाहिए, लेकिन आप उसके बरक्स जो है एक वो मुंतखब हुकूमत के खिलाफ मुंतखब हुकूमत पे हमलावर हो रहे हैं। मैं सियासी लश्कर लेके हम बराबर हो रहा हूँ। आई थिंक कि आपका डिस्क्रिप्शन से मैं रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करूँगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा सिर्फ़ और सिर्फ जमहूरी अंदाज में अपोजिशन किया है। आज भी हम सिर्फ़ और सिर्फ जमहूरियत में यकीन रखते हैं और एहतजाज भी जमहूरियत के ही एक हथियार है कि आप पुरअमन एहतजाज आपका जमहूरी हक है और उसको इस्तेमाल करना भी आपका हक है। हम बिल्कुल समझते हैं कि जायज़ हुकूमतों को अपना टर्म भी पूरा करना चाहिए, पार्लियामान भी अपना टर्म पूरा करना चाहिए। इस वक्त जिस निज़ाम का हम मुकाबला कर रहा है वो सेलेक्टेड निज़ाम है जो मुसल्लत किया गया है इस मुल्क के अवाम पे, और ज़बरदस्ती इस हुकूमत को, इनके इत्तेहादियों को, इनके नाराज़ अरकान को ज़बरदस्ती बांधा गया है। जब ये ज़बरदस्ती आपस में नहीं बांधे होंगे तो फिर ये नालायक नाजायज़ निज़ाम ही नहीं होगा और हमारा एहतजाज कामयाब होगा। मैं इसमें एक ऐड करना चाहती हूँ। एक सेकंड मैं इसमें एक ऐड करना चाहती हूँ। आपने जो फॉर्मूला, एक सेकंड भाई इधर देखें, आपने जो फॉर्मूला कहा है
وہ منتخب حکومتوں پہ اپلائی ہوتا ہے, چنتخب حکومتوں پہ اپلائی نہیں ہوتا. پہلے عمران خان جو ہے امپائر کی انگلی کا انتظار کرتے رہے, اب بتائیں کہ اس جو الیکشن ہونے جا رہا ہے سینٹ کا, اس میں انگلی کامیاب کروائے گی یا جو جدوجہد ہے وہ کامیاب کرائے گی؟ انشاءاللہ تعالی عوام کی طاقت اس میں کامیاب کرائے گی انشاءاللہ. ایسا لگتا ہے کہ PDM جو ہے نا اس کنفیوژن کا شکار ہے, اور جی میں نواز شریف کا جو بیانیہ تھا 16 اکتوبر خشاں والے کا, اور وہ بھی کھو گیا. ہم پاکستان پیپلز پارٹی کا خورشید شاہ صاحب اب تک جیل میں ہیں, اور شہباز شریف صاحب کا جیل میں ہے. ان دونوں کا ہم مذمت کرتے ہیں, اور ہر جلسہ میں ہر موقع پہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے قاعدے اس اختلاف آج کا اور ماضی کا ان کو رہا کرو. ساتھ ساتھ ہم حمزہ شہباز شریف صاحب کا کل کا اچھا خبر ملا کہ بیل حاصل کیا ہے, اور ہم حمزہ شہباز شریف صاحب کے ریلیز پہ, بیل پہ ان کو مبارکباد دینا چاہیں گے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہر جو پولیٹیشین ہے, جو رہنما ہے, اس قسم کے ہتھ کنڈے کے بجائے ہم سے لیول پلینگ فیلڈ کا مقابلہ کرے, اس قسم کا غیر جمہوری ہتھ کنڈا نہ استعمال کر کے ہمارا مقابلہ کرے, تاکہ ہم آپ کو اپنے اصل اوقات دکھا سکیں. تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ.